رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا ایک اہم سبق جو کہ جس کو نام دیا گیا ہے کہ مظلوم بیویاں اب سسرال میں من چاہی زندگی گزاریں۔ بات یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ کون کون کر سکتا ہے، یعنی سسرال والوں کے ظلم سے تنگ بیوی وہ بھی کر سکتی ہے، مجبور خواتین کہ جن کو طرح طرح کے جھانسے میں جناب علی مرد حضرات لاتے ہیں اور طرح طرح کا جھانسا دے کر شادیاں کر کے پھر ان کو جناب علی برباد کیا جاتا ہے، ان کی ہمیشہ کے لیے زندگی کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ آج کا یہ اہم سبق ہے ان عورتوں کے لیے، اور میں نصیحت کروں گا کہ سننے والے جو مرد حضرات ہیں کہ خدا را کبھی ایسا نہ کریں کسی عورت کے ساتھ بھی جس کے ساتھ آپ خود کر رہے ہیں۔ آخر آپ بھی تو کوئی بیٹی رکھتے ہوں گے، کوئی بہن ہوگی، آخر کوئی ماں ہوگی، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میں نصیحت کر رہا ہوں کہ ایسے کاموں سے اور ایسے ظلم سے بچیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بات میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور بات طلاق تک جا پہنچی ہو تب بھی وہ عورت یہ عمل کر سکتی ہے، یعنی شوہر سے ہر جائز بات منوانے کے لیے کوئی بھی عورت وہ کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے ہر جائز بات منوانے کے لیے جو بھی منوانا چاہے۔ شوہر بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا ہو تب بھی وہ یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ العزیز واپس آئے گا، واپس گھر آئے گا۔ کوئی پریشانی ہو، یعنی کسی قسم کی کوئی حاجت ہو، پوری کروانے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بارہا لوگوں کا یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، ہزارہ لوگوں کا یہ آزمایا ہو، کوئی گنتی میں لوگ شمار نہیں ہوتے، اور بزرگوں کا تجربہ اور مجرب شدہ عمل ہے۔ ہم کہیں گے کہ گارنٹی شدہ عمل ہے، یہ ایک ایسا تیز ترین عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے اس کی شرائط کو سمجھیں غور سے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل جب بھی کرے تو باوضو کریں، باوضو کریں اور جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا ہے، باوضو کرنا ہے اور جائے نماز پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روزانہ ایک ہی وقت مقرر کر لیا جائے، ایک ہی وقت مقرر کر لیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ خاوند سویا ہوا ہو، جاگتے میں یہ عمل قطعاً نہ کریں، کبھی بھی یہ عمل نہ کریں جاگتے ہوئے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، عمل کرنے کے بعد فوراً سو جانا ہے۔ اور یہ چوتھی شرط اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس عمل میں اول آخر درود پاک نہیں پڑھنا۔ کئی وظائف ایسے میں نے بتایا ہیں کہ جہاں درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں درود پاک نہیں پڑھنا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ ہر جمعرات 21 روپے کی خیرات کرنا لازمی ہے، یعنی 21 روپے سے 22 بھی نہیں ہونے چاہیے اور 21 سے 20 بھی نہیں ہونے چاہیے، فکس 21 روپے کی وہ خیرات کرے۔ ہاں یہ خیرات کسی مسجد میں دے سکتی ہے جناب علی، یا کسی یتیموں کو دے سکتی ہے، لیکن کوشش کرے، بہتر سب سے یہ ہے کہ یہ 21 روپے کی کوئی چیز لے کر ایسے بچوں کو کھلائی جائے کہ جو ابھی نئے امی ابو کہتے ہیں، مثال کے طور پر 3 سے 4 سال کی عمر کے بچے ہوں، کوئی چیز لے کر ان کو کھلائی جائے۔ یہ 6 شرطیں تھیں، اور 7ویں شرط یہ ہے کہ یہ عمل کرنا بھی رات کے وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد، اور کسی وقت بھی نہیں کرنا۔
عشاء کی نماز پڑھ کر پھر رات یعنی صبح کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تک جس وقت مرضی چاہے کر سکتے ہیں. یہ رات کے وقت کا عمل ہے. یہ شرائط ہے اور ان پوری شرائط کے اوپر عمل کر کے آپ اس عمل کو کریں, انشاءاللہ العزیز ایسا تیز ترین یہ جناب علی اثر ڈالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے. کمال. اور پھر جب یہ آپ عمل کریں گے اس کے بعد جو مرضی چاہے آپ بات کریں گے, گھر کا ہر فرد آپ کی بات جی میں جی ملائے گا, آپ کی ہر بات کو جناب علی سر آنکھوں سے مانے گا. ان شرائط کے اوپر پورا عمل کر کے اس عمل کو کرنا ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ جس وقت شوہر سویا ہوا ہو اس وقت 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. پڑھ کر شوہر کے سر پر دم کر دیں جب وہ سویا ہوا ہو. اگر شوہر پاس نہیں ہے تو کوئی تصویر ہوگی آپ کے پاس, تصویر کو سامنے رکھ کر یہ عمل کر کے تصویر کے اوپر پھونک مار دیں. تصویر کے اوپر پھونک ماریں گے تو اس کے اوپر ایسے ہی اثر کرے گا جیسے اس کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے. یعنی تصویر پر بھی پھونک مار سکتے ہیں. اس عمل کو 40 دن تک کرنا ہے. 40 دن تک لگاتار کرنا ہے بلا ناغہ. اور عمل کا وقت عشاء کے بعد ہے, یہ میں نے پہلے بتایا ہے. انشاءاللہ العزیز ان شرائط کے ساتھ اس عمل کو بلا ناغہ کریں گے, یہ 40 دن کیا گزریں گے, آپ کی پوری 40 سال کی زندگی کمال کی گزرے گی انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.